خاطر دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد آباد کرتا ہے، فرمائے اللہ پاک ان کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ محل، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، اینٹ لگی ہیں، ریت لگی ہیں، پتھر لگے ہیں، دنیا کی معمولی چیزیں لگی ہیں، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں محل بنائیں گے، لیکن وہ محل کیسا ہوگا؟ ایک اینٹ سونے کا ہوگا، ایک اینٹ چاندی کا ہوگا، دو اینٹوں کو ملانے والا گھارا مشک و عنبر کا ہوگا، اس کے فرش میں زعفران ہوں گے اور لولو اور مرجان، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس میں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہ تو زمین ہے، یہ تو اس کی دیواریں ہیں، ذرا چھت تو بتائیے کہ اس گھر کے بدلے میں مومن کو جو وہاں گھر ملتا ہے اس کا چھت کیا ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وَسَقَفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، فرمایا اس گھر کا چھت اللہ پاک کا عرش ہوگا۔ یہ مسجد کو آباد کرنے والا کل قیامت کو جنت میں اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہاں دنیا میں مسجد آباد کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ جب کوئی مولوی صاحب، کوئی قاری صاحب، کوئی امیر صاحب آ کر کہتا ہے جی ہمیں سریہ کی ضرورت ہے، ہمیں اینٹ کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہم کہتے ہیں تمہاری مولویوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب بھی دیکھو مسجد بن رہی ہے، جب بھی دیکھو مدرسہ بن رہا ہے، اور تمہاری پیٹ ہے کہ کبھی بھر نہیں رہی ہے۔ کتنے مزے سے سنتا ہے یہ تانے، کتنے مزے سے برداشت کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنا گھر نہیں بنا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا گھر بنا رہا ہوتا ہے، اور اپنے لیے نہیں، اہلیان علاقہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی اگلی نسل، اولاد کی تربیت کے لیے کوئی وہ گھر بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ہمیں کہتا ہے تو ہمیں یہ باتیں بری لگتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں نفس بھی ورغلاتا ہے، شیطان بھی ورغلاتا ہے، پیسہ ہے ضائع ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ مولوی کھا جائے گا، پتہ نہیں مسجد بنا بھی لے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے مسجد پر لے جائیں اور اپنا گھر تعمیر کر لیں۔ یہ قسم وسوسے شیطان انسان دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوست آتا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کی ولیمہ ہیں، شادی ہیں، نکاح ہیں، جی مبارک ہو مبارک، میرے لئے کیا خدمت؟ بس وہ جو فنکشن والے ہیں، وہ جو کھیل والے ہیں، وہ جو میراثی ہیں، وہ جو ڈوم ہیں، بس وہ آپ کے ذمہ ہیں، ان کو بلائیں گے بھی آپ، ان کو رخصت بھی آپ کریں گے، ان پر جو خرچہ آئے گا وہ میرے بھائی کے جیب سے۔ یہ کہتا ہے بالکل بالکل بھائی حاضر ہے، بھائی حاضر ہے، مبارکباد بھی دیتا ہے۔ اے ظالم، وہاں تیرا پیسہ رب کے گھر پر لگ رہا تھا، تانے دے رہا تھا، یہاں یہ پیسہ تیری جہنم کی آبادی کے لیے لگ رہا ہے، یہ جہنم کا پلاٹ خرید رہا ہے، اور یہاں تم کہتے ہیں تیرا بھائی حاضر ہے۔ کوئی اور خدمت ہو تو بتا دیں، اس لیے کہ یہاں شیطان بھی چاہتا ہے، یہاں نفس بھی چاہتا ہے، وہ ہمیں وہاں آسان بنا لیتا ہے، یہاں مشکل بنا لیتا ہے، اس لیے کہ وہاں دوستی ہمیں ان آنکھوں سے نظر آتی ہے، یہاں رحمان کی دوستی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ یہ آنکھیں، ان پر ایک پردہ ہے، وہ پردہ ہٹے گا پھر اللہ پاک کی دوستی نظر آئے گی، پھر اللہ پاک کی دوستی میں خرچ کیا ہوا مال نظر آئے گا، پھر درجات کی بلندی نظر آئے گی۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کا مال اللہ پاک نے اپنی نام پر، اپنی رضا پر، اپنے دین اور اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ میرا یہ مسلمان بھائی ہر نماز میں 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لیا کریں۔ ربا تیرا دیا ہوا مال تھا، میری کیا مجال تھی، میں شراب خانے کے آبادی پر بھی لگا سکتا تھا، میں جوئے کے آبادی پر بھی لگا سکتا تھا، میں نشے اور تماشے پر بھی تو خرچ کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے توفیق دی، آپ کی توفیق سے میرا مال تیرے دین کے خاطر خرچ ہوا، تیرے گھر پر خرچ ہوا، مدرسے پر خرچ ہوا، یتیم خانے پر خرچ ہوا، کسی مسکین پر خرچ ہوا، کسی یتیم پر خرچ ہوا۔ اس یتیم کا بھی میرے اوپر احسان، اس مسکین کا بھی میرے اوپر احسان، اس گھر کے رکھوالے اور متولی کا بھی میرے اوپر احسان کہ یہ میرا مال
تیرے رضا میں خرچ کرنے کے لیے مجھے متوجہ کرتا ہے، یہ تو میرا خیر خواہ ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ مجھے جنت کی بہاریں بتا رہا ہے، پھر اس محسن کے لیے بھی دعا کرے گا اور اپنے لیے اپنی مال اور اس خدمت پر شکر ادا کرے گا۔